ہمارے ساتھ موجود ہیں ایئر کموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب۔ چشتی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آج کے دن کی مناسبت سے آپ نے وقت نکالا۔ اور اگر ہم دیکھیں پاکستان اپنی سرحدوں اور نظریات کا تحفظ جس طرح سے کر رہا ہے، اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ 23 مارچ 1940 کی قرارداد پاکستان میں دفاعی سوچ کا عنصر کتنا تھا، اور کیا اقبال اور قائد نے ایک محفوظ ریاست کا جو خاکہ سوچا تھا، آج کا پاکستان اس پر اتر رہا ہے؟ جی بہت شکریہ ماہم آپ کا اور عزیر آپ کا، آپ نے انوائٹ کیا۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ ظاہر ہے وہ ملک قائد اعظم کی جو امیدوں پر یا پورا اترنے کے لیے ابھی تک تو ہمیں بہت کچھ کرنا پڑے گا، کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے ایک ڈیموکریسی کے لیے کیا تھا، غریب لوگوں کے لیے کیا تھا، سارا یہ ملک بنایا تھا۔ اور خاص طور پر میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتے چلوں، کیونکہ میں 20-22 سال سے قائد اعظم کی لیڈرشپ پر کام کر رہا ہوں، اور ظاہر ہے ان کی سیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کس طرح کا پاکستان چاہتے تھے۔ ڈاکٹر کرنل الہی بخش جو ان کے سرجن تھے اور یا ڈاکٹر تھے فزیشنز، وہ انہوں نے لکھا کہ قائد اعظم سے انہوں نے پوچھا ایک دفعہ بہت زیادہ کہ آپ کو زندگی میں کیسا لگ رہا ہے پاکستان بنانا۔ ہم نے بہت ساری کتابوں میں اور بہت جگہوں پہ یہ پڑھا ہے کہ قائد اعظم کو شاید یہ ریگریٹ تھا کہ میں نے پاکستان کیوں بنایا۔ قائد اعظم نے یہ بھی کہا کہ میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں۔ یہ بالکل ایسا نہیں ہے۔ میں نے ان کی بہت ساری کتابیں پڑھی، ان کے بیٹے جو ہیں کرنل الہی بخش کے اس وقت امریکہ میں ہیں۔ میں امریکہ گیا تھا تو میں نے یہ رابطہ کر کے ساری ڈیٹیلز پرسنلی بھی ان سے لی ہے کہ وہ ان کے والد کا کیا خیال تھا، ان کے ڈاکومنٹس کیسے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرے یہ بالکل غلط بیانی ہے کہ قائد اعظم بنا کے انہوں نے کہا تھا کہ قائد اعظم پاکستان میں نے بنا کر کوئی غلطی کی، پہلی بات۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک دفعہ آخری دنوں میں بالکل قائد اعظم سے پوچھا کہ آپ کو کوئی ریگریٹ ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے ایک ریگریٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی مہلت نہیں دی کہ جس مقصد کے لیے پاکستان میں نے بنایا تھا وہ میں ان غریب لوگوں کے لیے جن کے لیے میں نے بنایا تھا ان کے کام آ سکتا، یعنی ان کے لیے کچھ کر سکتا۔ تو آپ امیجن کیجئے کہ یہ 80 سال پرانی ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمارے لیڈر اس افسوس کے ساتھ چلے گئے کہ مجھے مہلت نہیں ملی کہ میں ان غریبوں کے لیے کچھ کر سکتا جن کے لیے میں نے پاکستان بنایا تھا۔ وہ افسوس ابھی بھی ہوتا ہے کہ ظاہر ہے 80 سال گزرنے کے بعد بھی میرا خیال ہے ان غریبوں کے لیے جو قائد اعظم جن کے لیے کرنا چاہتے تھے ان کے لیے بھی میرا خیال ہے ہم ابھی تک کچھ نہیں اس طرح کر سکے۔ انصاف ہیں، اپرچونٹیز ہیں، جاب ہے، پرویلیجز ہیں، رائٹ ٹو گورن ہے، سینس آف پارٹیسپیشن ہے۔ تو میرا خیال ابھی بھی ہمیں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے، میرا ماننا تو یہ ہے۔ بالکل، ابھی بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ خالد صاحب، 5th جنریشن وار کا تصور آج کے دفاعی ماہرین میں بہت زیادہ زیر بحث ہے۔ پاکستان اس میدان میں کہاں کھڑا ہے، اور ہمارے جو مخالف ہیں وہ کون سے ہتھیار استعمال کر رہے ہیں اس ڈومین میں؟ دیکھیں عزیر، اب آنے والی جنگیں سٹیل ورسز سٹیل نہیں ہوں گی، بلٹ ورسز بلٹ، ٹینک ورسز ٹینک، جیٹ ورسز جیٹ، سب مرین ورسز سب مرین نہیں ہوں گی۔ آنے والی جنگیں دو طرح سے لڑی جائیں گی، ایک ٹیکنالوجی سے اور ایک نیریٹو اور پرسیپشن وار کا جو ہے۔ آپ نے دیکھا ویسٹ کے پاس سارے چینلز ہیں، ان کے کنٹرول میں ہیں، میڈیا ان کے پاس ہے، سوشل میڈیا سارا کچھ ان کے پاس ہے، وہ نیریٹو بلڈ کر لیتے ہیں اپنی مرضی کا۔ تو آنے والی جنگیں ایک پرسیپشن پہ چلیں گی، کیونکہ پرسیپشن ایک ایسی چیز ہے جو آپ کا دشمن کا حوصلہ توڑ دیتی ہے اگر آپ اس کے خلاف نیگیٹو کیمپین کریں۔ آپ ایران کی مثال ابھی دیکھیں، جنگ چل رہی ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کیا نہیں کیا 2 مہینے، انہوں نے وہ نیریٹو بلڈ کیا کہ میری فوج انوینسیبل ہے، انورنریبل ہے، وینزویلا میں ہم نے 6 گھنٹے میں 3 گھنٹے میں یوں کر دیا اور کیا کچھ نہیں کر دیا، ایران کو ڈرایا کہ تم اگر نہیں باز آؤ گے تو یہ تمہارے ساتھ یہ کر دیں گے۔ وہ نیریٹو اور پرسیپشن بلڈنگ کر کیا رہے تھے؟ ایرانی لوگوں کا اور خاص طور پر لیڈرشپ کا حوصلہ توڑ رہے تھے کہ آپ کی ہمت ہی نہیں ہوگی ہمارا مقابلہ کرنے کی۔ ایرانی قوم ڈٹی رہی۔ اب دیکھیے ایران نے خود اب کم بیک کر کے جنگ کے اندر پرسیپشن دنیا کا بدل دیا ہے کہ ایک چھوٹی قوم جس پر 47 سال سے پابندیاں لگی ہوں، جس کے اوپر دنیا کا 3 نمبر پر اس کا تیل ہو لیکن وہ بیچ نہ سکے، اپنے لوگوں کو فائدہ نہ کر سکے، وہ جب جنگ لڑتا ہے اپنے سروائیول کے لیے، ایگزسٹیشنل جب آپ کا ایشو آ جاتا ہے، یعنی کہ کاز شامل ہو جاتی ہے آپ کی جنگ کے اندر، تو آپ کی پرفارمنس آل ٹوگیدر ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ جب آپ کی قابلیت اور صلاحیت دونوں میچ کریں تو آپ ونڈرز کر سکتے ہیں، معجزے ہوتے ہیں۔ پاکستان نے مئی 2025 میں کیا کیا تھا؟ قابلیت ہماری کم تھی، حوصلہ ہمارا زیادہ تھا، ہم نے اپنا کمپنسیٹ کر دیا۔ ہندوستان کے پاس قابلیت زیادہ تھی، حوصلہ کم تھا، ایک یہ چیز تھی۔ اور جو آپ نے سوال کیا میں اس سے لنک کروں گا، اور ایک ہندوستان میں اور ہمارے میں سب سے بڑا فرق، خاص طور پر میں ایئر فورس کی بات کرتا ہوں، ٹیکنالوجیکل ایڈوانٹیج بہت تھا۔ جو چیزیں دنیا نے سوچی تھی وہ الحمدللہ پاک فضائیہ خاص طور پر اڈاپٹ کر چکی تھی۔ ایسی چیزیں میں ایگزامپل سے پیش کر دیتا ہوں، سائبر وارفیئر، الیکٹرانک وارفیئر، ڈرونز، ان مینڈ ایریل وہیکل، لوئٹرنگ منیشن، کلر ڈرونز،
یہ دنیا آج دیکھ رہی ہے. اس جنگ میں آپ نے دیکھا ایران اب استعمال کر رہا ہے, جی اور ہم جی کئی سالوں سے تیاری کر رہے تھے. ابھی جو پریزنٹ لیڈرشپ ہے ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر صدوق, 4 سال سے میں ان کو جانتا ہوں. جب سے یہ ایئر چیف بنے تو انہوں نے ان چیزوں پر زور دیا کہ آنے والی جنگوں میں ہم, جیسے میں نے کہا, بلٹ ورسز بلٹ نہیں مقابلہ کر سکیں گے. ہم نے کوئی ایسی چیز کرنی ہے, انوویشن لگانی ہے, 5th جنریشن جس کی طرف زہرا آپ اشارہ کر رہے ہیں. ہم نے وہ چیز ایڈ کرنی ہے جو نہ صرف ہمیں ایڈوانٹیج دے بلکہ ایک بہت بڑا سرپرائز کاز یا شاک افیکٹ کاز کرے دشمن کے لیے. الحمدللہ ہم نے دیکھا کہ بالکل خالد صاحب ایسے ہی ہے. اور آپ ٹیکنالوجی کا ذکر کر رہے ہیں, اور پاکستان کی ایٹمی قوت اور میزائل ٹیکنالوجی خطے کے دفاعی توازن میں کیا کردار ادا کر رہی ہے, اور یہ ہماری بقا کی کتنی بڑی ضمانت ہے؟ ہم دیکھیے, جتنا وار ریڈی رہیں گے, جتنا آپ ڈیٹرنس رہیں گے یا رکھیں گے اپنے پاس, اتنا ہی دشمن آپ سے خوفزدہ رہے گا, اتنا ہی اس کے ڈیزائنز نہیں اپنے, جس کو کہتے ہیں نا, مٹیریلائز ہو سکیں گے. وہ جتنا جو آپ کی کیپیبلٹی ہوتی ہے وہ ڈیفینیٹلی ایک اور چیز ہے, اور کیپیبلٹی صرف اور صرف پیس ٹائم میں ڈیولپ کی جاتی ہے. جنگ کے اندر آپ کی کوئی مدد نہیں کرتا دنیا کا. ہندوستان نے کتنا الزام لگایا کہ پاکستان کی بڑی مدد کی چین نے, تو اس طرح تو میں نے کہا کہ پیس ٹائم میں بہت زیادہ ہندوستان کی, فرانس نے بھی مدد کی, روس نے بھی مدد کی, امریکہ نے بھی مدد کی, اسرائیل نے بھی مدد کی. جنگ جب لگ جاتی ہے یا انفولڈ ہو جاتی ہے, پھر آپ کی اپنی ٹریننگ, آپ کا اپنا حوصلہ, اپنی اسکل, اپنی انوویشن, اپنی ٹیکنالوجی, وہ ساری چیزیں کام آتی ہیں جو ایک کنورٹ کر دیتی ہیں آپ کی ڈس ایڈوانٹیج پوزیشن, جو آپ کے نومیریکلی انفیریئر ہوتے ہیں, وہ آپ کو ایک سپریورٹی دے دیتی ہے. آپ نے دیکھا رات کو 12:30 بجے 6 اور 7 کی درمیانی رات 85 جہاز بھیجے ہندوستان نے. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارا چھوٹا ملک, چھوٹی ایئر فورس, لمیٹڈ بجٹ, اس کے اندر کمپلیٹ شاک افیکٹ. ان کو بہت بڑا ایڈوانٹیج تھا جب انہوں نے ہم پر حملہ کیا. ان کے پاس انیشیٹو تھا, ان کے پاس چوائس آف ویپنز تھا, کون سے جہاز بھیجنے ہیں, ان کے پاس چوائس آف ٹارگیٹ تھا کہ کون سے ٹارگیٹ بھیجنے, ان کے پاس سرپرائز افیکٹ تھا, ان کے پاس شاک افیکٹ تھا, ٹائمنگ انہوں نے چنے. سب کچھ ایڈوانٹیج ان کے ہونے کے بعد 5 منٹ کے اندر ہمارے بھی شاہین 42 کے قریب ہوا میں بلند ہو گئے, اور ان کے جو آفینس مشن تھا ان کو ڈیفینسو کر کے بھاگنے پہ مجبور کر دیا. کس وجہ سے؟ پیس ٹائم ٹریننگ. ہمارے پائلٹ 3 سال سے اس موقع کی تلاش میں تھے کہ جب موقع آیا تو ہم یہ کریں گے, اور الحمدللہ نے کیا, اللہ کے شکر سے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ لیڈرشپ آپ کو وہ انیبلنگ انوائرمنٹ دے, آپ کو ٹریننگ کے لیے فوکس کروائے اتنا زیادہ, اور جو آپ کی ضرورتیں ہوتی ہیں ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کے لیے وہ مہیا کرے. وہ الحمدللہ ہوئی. تو آئی تھنک آپ نے دیکھا کہ ہم نے کم تر نومیریکلی ہو کے جنگ کا کس طرح پاسا اپنے ہاتھ میں لے لیا, اور راتوں رات ہماری قوم کتنی ریلیونٹ ہو گئی. آپ نے دیکھا دنیا میں ہمیں ارریلیونٹ کیا جا رہا تھا کہ ہمارا تو کوئی معیار رہ نہیں گیا, ہماری کوئی کنیکٹیوٹی نہیں ہے, ہم ایک اسٹیبلائزنگ فیکٹر ہے ہی نہیں اس ریجن میں. اچانک آپ نے دیکھا کہاں تک نو لیس دین پریزیڈنٹ آف ٹرمپ سے شروع ہو گئے ہمارے گن گانے کے لیے. الحمدللہ. بالکل خالد صاحب, آپ نے بڑا درست جو ہے وہ نقشہ کھینچا ہے کہ بلٹ ورسز بلٹ نہیں ہوگی, جیٹ ورسز جیٹ نہیں ہوں گے, یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی, بلکہ ہمیں ایسی چیزیں چاہیے ہوں گی کہ ہم محدود وسائل کے ساتھ بڑی طاقتوں کا بھی مقابلہ کر سکیں. اور ایسے میں ہم سائبر وارفیئر کی ٹرم جو ہے وہ بڑی سنتے ہیں, مئی وار کے بعد یہ بڑی کھل کر سامنے آئی ہے. حالیہ برسوں میں سائبر حملوں کا رجحان بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, اور پاکستان کا قومی سائبر سیکیورٹی فریم ورک کیا سمجھتے ہیں, کتنا مضبوط ہے, اور کہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ مزید ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے عزیر, یہ کوئی ڈیجیٹائز نہیں کیا جا سکتا اپنی تیاری کو, نہ باکسز میں بند کیا جا سکتا ہے, نہ ایک بک کے اندر لکھ کے بک بند کی جا سکتی ہے. یہ آن گوئنگ ہوتا ہے, آپ نے اس کو ایوری ڈے اپڈیٹ کرنا ہوتا ہے, آپ نے ریوائیو کرنا ہوتا ہے, اس کو ریوائز کرنا ہوتا ہے, آپ نے چیک کرنا ہوتا ہے دنیا کہاں پہنچ گئی, کس ڈائمینشن میں پہنچ گئی, اور پہلے سے سوچنا ہوتا ہے. کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ آنے والی جگہ, جگہ اب 2001 میں جب ہمارے جیٹ ایئر چیف نے ٹیک اوور کیا تھا, 2022 مارچ کے اندر جیٹ اینڈ سی 1 سال کے اندر آ گئے تھے. ہمارے پائلٹ نے 3 سے 4 گھنٹے صرف ٹریننگ کی تھی چائنا میں جہازوں کی, اور یہ جہاز اڑا کر الحمدللہ پاکستان لے آئے تھے. اس کے بعد 3 سال تک ان کو فوکس کہا گیا تھا کہ آپ نے صرف اور صرف ایئر کمبیٹ پریکٹس کرنی ہے. ہمیں پتا تھا کہ ان جہازوں کا مقابلہ رافیل سے ہونا ہے. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ پیس ٹائم میں آپ تیاری کرتے ہیں, ایوری ڈے ریویژن ہوتی ہے, آپ کی اپگریڈیشن ہوتی ہے, دنیا کہاں چلے گی, کس ایریا کو ٹچ کر رہی ہے, کس چیز سے آپ سرپرائز دیں گے, کون سا ہمارے دشمن فوکس نہیں کر رہے. اور آپ بے شک ان کے سینئر جنرلز کو اٹھا لیں جو ویٹرنز ہیں, وہ بہت برا بھلا اپنی فوج کو, لیڈرشپ کو یہ کہہ کے کر رہے تھے کہ جب پاکستان ایئر فورس خاص طور پر یہ کر رہی تھی, سائبر کمانڈ کر رہی تھی, الیکٹرانک وارفیئر کر رہی تھی, ڈرونز کر رہی تھی, کلر ڈرونز کر رہی تھی, لاٹرنگ منیشن خرید رہی تھی, تو ہماری فوج کیوں سو رہی تھی. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ
कौन सी चीजों कोई एक तरफ मुहित नहीं होता, एक डायमेंशन क्लोज करके आप लॉक नहीं कर सकते कि हमने आज ये अबूर हासिल कर लिया है, हमने ये टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज अपने दुश्मन पर हासिल कर लिया, अब हम रिलैक्स करते हैं। देयर इज नो रिलैक्सेशन। एवरी डे आपको सोचना पड़ता है कौन सी नई तरीका, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी जो आई है, कैसे मैं अडॉप्ट करके अपनी वॉर को वैल्यू ऐड करूं, ज्यादा पोटेंसी डेवलप करूं और ऑब्वियसली ज्यादा लेथैलिटी और फोकस डेवलप करूं। तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। जी बिल्कुल खालिद साहब, ऐसे ही है। और हमारे सिक्योरिटी इदारे या अफवाज पाकिस्तान ऑनगोइंग जिस तरह से आप बता रहे हैं कि मुसलसल सोचते हैं, फिर पॉलिसी बनाते हैं और कौम जो है तभी सुकून में है और इतना कॉन्फिडेंट भी फील कर रही है। मार्का हक के बाद हमने देखा है कि हर किसी के जज्बे बुलंद हो गए और एक बार फिर से अगर पाकिस्तान की बात करें तो बहुत तगड़ा इमेज गया पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान जो है वो हर तरह की सलाहियत रखता है। मगरबी अगर हम सरहद की बात करें, सूरत हाल देखें, मशरक में भारत की जारहाना पॉलिसी और ख़िते में बदलती जियोपॉलिटिकल माहौल की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान की दिफाई हिकमत अमली आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए? देखिए माहम, हमारा तो कोई डिजाइन है ही नहीं, ना हमारी कोई रीजनल हेजमनी का डिजाइन है, ना हमने कोई ग्लोबल रेलेवेंस अपना रीच आउट करके करनी है, ना हमारी किसी नेबर पर बुरी नजर है, ना हमने कोई साजिशें करनी किसी मुतल्लिक, ना हमने किसी मुल्क के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर करनी है। तो जब नहीं करनी है तो हमारा तो है ही सर्वाइवल के लिए। डे वन पे हमें पता है कि हमारी एक कॉज है और कॉज है हमारी एग्जिस्टेंस, हमारी सोवरेनिटी, हमारे आने वाले बच्चों की फ्यूचर। तो हम जब ये एक पैशन डेवलप हो जाता है तो फिर आप देखिए, जब मैं अक्सर जंग के दिनों में भी कहता था, आपके प्रोग्राम में कई दफा किया होगा, देखिए आपने कॉज को जस्टिफाइड करना होता है अपनी जान में। जब आपकी कॉज जस्टिफाइड होती है तो आपकी वॉर जस्टिफाइड होती है, जब आपकी वॉर जस्टिफाइड होती है तो आपकी परफॉर्मेंस जस्टिफाइड होती है, यानी आप काबिलियत आपकी फिर उभर कर आती है। मैं अक्सर एक मिसाल देता हूँ, बड़े सादा, माजरत अगर आपने पहले सुनी हो। देखिए वियतनाम की जंग अमेरिका से हुई 1954 से लेकर 1975 तक, 54 से 75, 21 साल वियतनाम जैसा छोटा मुल्क अमेरिका से लड़ा। ये वो वक्त है जब कोल्ड वॉर हो रही थी, सोवियत यूनियन बहुत बड़ा मुल्क था, अमेरिका दूसरा बड़ा मुल्क था। उस जंग में 33 लाख वियतनामी मारे गए 21 सालों में। 33 लाख के मुकाबले में सिर्फ 58,000 अमेरिकन मारे गए। तो अब जो अगर स्टैटिस्टिक्स देखें तो वियतनाम को शिकस्त होनी चाहिए, लेकिन अमेरिका को नाकाम लौटना पड़ा। क्यों? क्योंकि वियतनामीज को पता था कि हम किसी रीजनल हेजमनी के लिए अमेरिका की तरह नहीं लड़ रहे, हम ग्लोबल कंट्रोल के लिए नहीं लड़ रहे, हम कोल्ड वॉर के लिए नहीं लड़ रहे, हम सोवियत यूनियन को नीचा दिखाने के लिए नहीं लड़ रहे, हम एक वजह से लड़ रहे और वो है हमारी सर्वाइवल। जब आपको सर्वाइवल एग्जिस्टेशनल थ्रेट होती है तो आपको लगता है कि सबसे जस्टिफाइड कॉज मेरी। जब आपकी कॉज जस्टिफाइड होती है तो मैंने कहा कि आपकी वॉर जस्टिफाइड होती है, तो आपकी परफॉर्मेंस जस्टिफाइड होती है। इतना छोटा मुल्क एक सुपर पावर को उसने वापस भेजा 21 साल के बाद। तो मैं ये सिर्फ साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमारा तो एक अल्हम्दुलिल्लाह एक एडेड फैक्टर है और वो है शहादत का जज्बा। मुझे पता होता है कि मैं बॉर्डर पर जा रहा हूँ, मैं जहाज लेके जाऊँ, मैं सबमरीन में जाऊँ, मैं टैंक में बैठ कर जाऊँ, मुझे पता है अगर मैं जब मेरा जहाज टेक ऑफ करता है तो मेरे लोगों की तवक्कुआत, उम्मीदें और दुआएं साथ। मुझे ये पता है कि अगर मैं वापस आता हूँ तो गाजी है, अगर नहीं आता तो उससे बड़ा स्टेट। तो ये आम लोगों में, आम एयरमैन में, सेलर्स में और पर्सनल में जो सोल्जर्स होते हैं दुनिया में, ये चीज उनके लिए ये बहुत बड़ा जो हमारे पास एसेट है या एक एडेड एडवांटेज है, ये दुनिया में नहीं होती। बिल्कुल हमें पता है। अब ईरान का क्या है, उनको पता है कि उनका सर्वाइवल है और उनको पता है कि आपने देखा कि उनके लीडर शहीद हो गए। ये हमारा बहुत बड़ा जज्बा है जो अल्लाह ताला की तरफ से हमें एक तोहफा ही दिया। मैं तो ये कहूंगा कि फिर आप अपनी फैमिली या उनके जो लॉसेस हैं उससे ऊपर निकल जाते हैं। आप उससे निकल जाते हैं कि मैं नहीं रहा तो क्या होगा। तो आपको शायद उससे भी बड़ी कॉज है जो मोटिवेट करती है, जिससे दुश्मन अभी तक हमारा जब ऑल्टरनेट नहीं ढूंढ सका कि ये किस जज्बे के तहत लोग हमारे भी 92 मिशन पर जाते रहे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।